بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک پر لکھو تمہید۔ تمہید یہ ابتداءً تمہید ہے، تین جماعتوں کا ذکر ہے۔ تمہید یہ تمہید جا رہی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر تک، آیت نمبر 20۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس تمہید میں تین جماعتوں کے اوصاف اور دو جماعتوں کے لیے دو مثالوں کا بیان۔ دو جماعتوں کے لیے دو مثالوں کا بیان بس۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک پر حضرات بحث کرتے ہیں کہ ذالک اشارہ بعید کے لیے، جبکہ یہ کتاب تو قریب ہے، تو یہاں ذالک کا اشارہ کیوں ذکر کیا؟ الجواب، امام راضی رحمہ اللہ، قرطبی وغیرہ نے جواب دیا کہ ذالک تورات کے اندر جو وعدہ ہے نزول قرآن کا، تورات میں جو وعدہ ہے نزول قرآن کا، یستفتحون علی الذین کفروا لما جاءہم ما عرفوا، ہے نا آگے یہ جاءہم ما قرآن، پہلے وہ کافروں کے سامنے خود تورات سے بیان دیتے تھے کہ نبی آخر الزمان پہ قرآن اترے گا۔ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا ما عرفوا سے مراد قرآن ہے اصل توجیہ کے مطابق۔ یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کو بتاتے تھے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ یہ ہے ما عرفوا، تو یہ کافر لوگ جانتے تھے، اس سے مراد یہودی ہیں۔ یہودی جانتے تھے کہ قرآن آئے گا۔ کیوں جانتے تھے؟ کہ تورات میں وعدہ تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، آگے مزہ آئے گا اس آیت پہ جب بات کریں گے۔ تو ذالک یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں تم خبریں دے رہے ہو کہ نبی آخر الزمان پہ کتاب آئے گی، صحیح ہے، وہ بشار الی بعید ہے، تو ذالک صحیح ہے۔ ایک دوسرا، دعا مانگی صراط مستقیم پہ پکا رکھنا، فرمایا ذالک ای الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم یہ کتاب ہے۔
وہ صراط مستقیم یہ کتاب ہے، تب بھی صحیح ہے، ذالک الکتاب۔ نمبر 3، تیسری توجیہ یہ ہے جو سب سے آسان کہ ذالک ھذا کے معنی میں یہ، اور یہ قواعد عربیت کے مطابق ذالک ھذا، ھذا ذالک ایک دوسرے کے مقام پہ استعمال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتی۔ میں نے کہا کہ بہترین توجیہ کیوں کہا کہ آپ پڑھیں قرآن میں ان ھذا القرآن، ان ھذا القرآن، تو وہاں ھذا آ چکا ہے، ائت بقرآن غیر ھذا، ذالک بمعنی ھذا ہو گیا، ذالک الکتاب، الکتاب، اب معنی کرو ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ اب سمجھو یہ میں نے کیوں معنی کیا کہ ذالکہ کو ھذا کے معنی میں لے کر، اگر ذالکہ کو ذالکہ معنی میں لوگے تو وہ کتاب، لیکن یہ کتاب ذالک الکتاب، یہ کتاب ہدن، نری ہدایت للمتقین، متقیوں کے لیے، لا ریب فی، نہیں کوئی تردد اس کی ہدایت ہونے میں، نہیں کوئی تردد اس کی ہدایت ہونے میں۔ اور ہدایت کا معنی پکا رکھنے والی، ہدایت کا معنی پکا رکھنے والی، پکا رکھنے والی۔ کیوں؟ پیچھے کیا پڑا اہدنا میں؟ وہی ہدایت۔ ہم نے دعا کس کی تھی؟ ہمیں پکا رکھ، اللہ نے فرمایا پکا رکھنے والی یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین۔ الکتاب سے مراد ہے کامل کتاب۔ کیا معنی؟ کتاب کہلوانے کی مستحق صرف یہ ہے، باقی سب کتابڑیاں ہیں، الکتاب صرف قرآن ہے، ذالک الکتاب، سمجھ گئے؟ باقی سب کتاب بڑیاں ہیں، کتابیں نہیں۔ مستحق یہ ہے کیونکہ کامل یہ ہے، کمال والی کتاب، ھدی للمتقین، پکا رکھنے والی ہے متقیوں کو۔ اور یہ بات حقیقت ہے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ قرآن پڑھتے رہو گے مسئلے پہ پکے رہو گے، پڑھاتے رہو گے پکے رہو گے۔ قرآن سے تعلق ٹوٹا، مسئلے کا جذبہ گیا، آدمی پکا رہتے ہی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن جو ہے یہ تازہ کر دیتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس طالب علم نہ ہو تو میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کے اپنے آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں، اپنے آپ کو، اور میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن گیا تو مسئلہ گیا۔ اور یہ بات واقعتاً حقیقت ہے۔ مسئلے کی غیرت رہے گی اور توحید پہ آدمی پکا رہے گا قرآن پڑھنے سے۔ جو قرآن سے رہ گیا مسئلہ گیا، اس لیے فرمایا ذالک، اب مانگتے ہو ہمیں پکا رکھنا، یہ پکا رہنا ہے تو یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب ھدی للمتقین لا ریب فی۔ ریب کے کئی معنی ہیں۔ ریب کا معنی حاجت بھی ہے، ریب کا معنی تہمت بھی ہے،
ریب کا معنی شک بھی ہے، لیکن ریب کا جو اصل معنی ہے وہ ہے تردد، شک کی وجہ سے جو دل میں بے چینی کی کیفیت ہے، آدمی کو شک پڑ گیا کسی بات میں تو بے چین ہوتا ہے، وہ بے چینی کو عربی میں تعبیر کرتے ہیں ریب۔ اصل ریب کا یہی معنی ہے، لا ریب فی، مرادی معنی اس کا شک کرتی ہے، جلالین وغیرہ میں شک، لیکن شک حقیقی معنی نہیں ہے، حقیقی معنی یہ قلق النفس و اضطرابہ، بے چینی، یہ ریب ہے، اس میں کوئی ریب نہیں۔ اصل معنی اس میں ریب نہیں، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی ریب نہیں، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اس کی تائید میں وہ آیت لاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ بکتاب اللہ، قرآن سے دل مطمئن ہوتی، جہاں پر فرمایا اس میں ریب نہیں، جو کتاب پڑھو گے اس میں ریب ہوگا، دل مطمئن نہیں ہوگا۔ اطمینان والی کتاب قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب، کہ یہی پکا رکھنے والی کتاب ہے۔ ایک دوسرا، لا ریب فیہ انہ تنزیل من رب العالمین، اس میں شک نہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے، اس کی تائید دوسرے مقام پہ، تنزیل من رب العالمین، دو معنی کیے، لا ریب فیہ انہ تنزیل من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے، اور دوسرا معنی کہ اس میں کوئی شک نہیں یا اس میں کوئی کلک نہیں، اس کے ہدایت ہونے میں، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی کلک نہیں، اس معنی پہ اعتراض نہیں۔ یہ جو دوسرا معنی آپ نے کیا اس پہ اعتراض ہے کہ کوئی شک نہیں منزل من اللہ ہونے میں۔ سوال ہے کہ قرآن کہتا ہے لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہے، حالانکہ نزول قرآن سے آج تک اربوں لوگوں کو شک ہے۔ امریکہ والے قرآن کو مانتے ہیں، رشیا والے، چائنا والے، کوئی بھی نہیں مانتا۔ خود یہ جو کلمہ گو ہے اس کو بھی شک پڑا ہوا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، تو لاکھوں اربوں لوگوں کو شک اب بھی ہے، تھا۔ الجواب، جواب یہ ہے، اس کی مثال سمجھو، ایک سفید دیوار ہے، آدمی نے سبز اینک لگا رکھی ہے، سبز چشموں والی، اور وہ دیوار کو دیکھتا ہے تو اسے دیوار سبز نظر آئے گی، حالانکہ دیوار سفید ہے۔ ایک یہ ہے کہ دیوار ہی سبز ہو اور سبز نظر بھی آئے، ایک ہے کہ دیوار تو سفید ہے لیکن سبز چشموں کی وجہ سے اسے دیوار سبز نظر آ رہی ہے۔ سبز نظر، اس میں قصور دیکھنے والے کا ہے، دیوار تو سفید ہی ہے لیکن اس نے عین کے سبز لگا رکھی ہے۔ دیکھنے والے کو عیب معلوم ہوتا ہے، فی نفس ہی عیب نہیں ہوتا، جیسے میں نے دیوار کی مثال دی، اسی طرح قرآن فی نفس ہی لا ریب، جن کو شک پڑا ہے انہوں نے ضد کی اینک لگا رکھی ہے، جہالت کی اینک ہے،
اس لیے انہیں شک نظر آتا ہے، لیکن قرآن فی نفس ہی لا ریب بے عیب کتاب ہے. تو نفی ریب کی ہے نہ مرتاب کی. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ قرآن میں کوئی ریب نہیں. جس مرتاب کو ریب پڑا تو غلطی اس میں ہے، اس کی اینک ٹھیک نہیں، ضد اناد کی اینک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ھدی للمتقین کا جو میں نے متقین کے پہلے ھدن کا معنی سمجھو تو اشکال ختم ہے. ھدن کا معنی میں نے کیا کیا؟ پکا رکھنے والی. متقیوں کو اشکال ہی کوئی نہیں ہے، اس معنی پہ کوئی اشکال نہیں. اگر ھدن کا معنی ہو ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو، رہنمائی کرنے والی ہے متقیوں کو، اس پر اشکال ہے. دو اشکال ہے. ایک اشکال تو یہ ہے کہ جو متقی ہیں وہ تو پہلے متقی ہے. میری کوشش ہے میں ایسے سوال جواب عرض کروں جو آج یونیورسٹی کالج کے پڑھے لکھے ان کو سوال پیش آتی ہے. زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے تاکہ آپ معاشرے میں جائیں، آپ پھر سوال ہوں گے. بعض وہ ہیں جو مفسرین نے پہلے لکھے بھی ہیں، ان کے جواب بھی دیے، لیکن کچھ جدید اعتراضات ہیں، تو اس لیے ہماری توجہ اس طرف ہے. متقین تو متقی تو پہلے متقی ہے. یا کمال تو تب تھا کہ یہ کتاب گمراہوں کے لیے ہدایت بنتی، متقیوں کے لیے ہدایت بننا کوئی کمال نہیں ہے. وہ پہلے ہی متقی ہے. اب پھر کہوں گا جو پہلی توجہ اس پر کوئی اشکال نہیں، پکا رکھنے والی ہے متقیوں کو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور بات ہے وہی، کیونکہ ہم نے پکا ہونے کی دعا کی تھی. دوسری توجہ پر اس کا جواب اس طرح طالب علم کو آپ مولوی کہہ دیتی ہیں. جو ابھی حفظ کر رہا ہے آپ اس کو کہتے ہیں قاری المکری. تو وہ قاری مکری بننے والا ہوتا ہے، مستقبل میں بنے گا. طالب علم کو مولوی کہنا ما یعول الیہ. تو یہاں پر بھی متقین ما یعول الیہ کے اعتبار سے کہ جو اس قرآن کو مان کر متقی بننے والے ہیں ان کو پہلے متقی کہا گیا، یا ما یعول الیہ، اس اعتبار سے ایک جواب. دوسرا جواب دیا ہمارے حضرت نے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ. فرماتے ہیں کہ متقین سے مراد ہے منیبین، اور ساتھ تائید لائے یہدی الیہ من اناب یہدی الیہ من ینیب. کل پڑھ گئے. تو متقین بمعنی منیبین، ہدایت ہے منیبین کے لیے جن میں مسئلہ سمجھنے کی تڑپ ہے. دو. تیسرا شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، انہوں نے جہاں تقوی کا لغوی معنی لیا. ایک تو متقی وہ ہے نا جو تم سمجھتے ہو، ولی اللہ، اور ایک متقی کا لغوی معنی ہے ڈر رکھنے والا. ڈر رکھنے والا. طبیعتیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک طبیعت ہوتی ہے اناڑی، ضدی. ان کے سامنے قرآن پیش کرو وہ اکڑ جاتی، نہیں مانتے، اس کے دل میں کوئی خوف ہی نہیں. اور ایک طبیعت ہوتی ہے کہ اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، انابت اور ڈر ہوتا ہے. قرآن پیش کرو تو اس کا دل کانپ جاتا ہے.
اور ماننے کی، وہ دیکھتا ہے کہ یار سچی بات دیوار پہ بھی مل جائے میں مان لوں، وہ بات کی حقانیت کو دیکھتا ہے، جہاں سے مل جائے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ ڈر والے، لغوی معنی ہے۔ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، یعنی ان کے لیے جن کی طبیعت ضدی نہیں، ڈر ہے اور ماننے کا جذبہ ہے، ان کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ لیکن بات ذہن میں رکھو، آپ مولوی بن رہے ہیں، آگے ذرا دیکھیں انہی آیات کو، منیبین لیں یا ڈر والے لیں یا ما یعولو الیہ لیں، تینوں توجیہ نہیں بنتی، تینوں نہیں بنتی۔ کیوں؟ آگے صفت کیا آ رہی ہے؟ الذین، تو انابت تو پہلا درجہ ہے، ہدایت کے درجے آپ نے پڑھے، انابت پہلا درجہ ہے، جہاں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، آگے انہی کو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو ما یعولو کیسے بن گئے؟ ان پہ تو حکم ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، منیبین کیسے بن گئے؟ اس لیے ما یعولو بھی نہیں بنتے، صاف بات ہے، منیبین بھی نہیں مراد ہو سکتے۔ وجہ میں بیان کر رہا ہوں، اس کو ذرا سوچو، آگے حکم کیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو ابھی تم پہلے درجے میں لے کے پھر رہے ہو۔ اور انابت، ہدایت، استقامت، ربط، یہ تو ربط القلوب کے درجے پہ پہنچے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو متقین سے اگر منیبین لیں تب بھی بات نہیں بنتی، کیونکہ آگے صفات کاملین کی ہیں۔ السائرین لیں، ما یعولو لیں، تب بھی بات نہیں بنتی کہ آگے صفات متحققہ کا کاملین کی بیان ہوئی ہے۔ لغوی معنی بھی نہیں، کیونکہ آگے صفات میں تقوی کا اصطلاحی معنی مذکور ہے، اوصاف مذکور ہے، تینوں توجیہ نہیں بنتی۔ تو پھر توجیہ وہ پہلے والی ہے جو صحیح ہے کہ ھدی للمتقین کا معنی ہے پکا رکھنے والی ہے متقیوں کو، وہ صحیح، اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ الذین، تقوی تین چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1 عقائد صحیح ہوں، نمبر 2 اعمال صحیح ہوں، اور نمبر 3 اخلاق صحیح ہوں۔ تین چیزوں سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تقوی عربی ہے، جب یہ آیا نا اردو پنجابی پشتوں والوں میں تو انہوں نے صحیح اس کا رگڑا نکالا تقوی کا۔ تقوی کا معنی بچنا ہے۔ آج تو متقی کی تعریف اور بدل گئی، جس کی شلوار گھٹنوں تک، قمیض گٹوں تک، اوپر دوپٹہ، سفید دوپٹہ، اور بال الی خصیتین، چپ کر کے بیٹھا ہو۔ ہمارا ایک ساتھی گیا پیر صاحب کے پاس، وہ ڈرائیور تھا، مریدوں کو لے گیا، پیر صاحب کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ پیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے، ہاتھ ملایا، اٹھے۔ تو ہمارے ساتھی نے اس سے پوچھا کہ یہ پیر صاحب گونگے ہیں؟
گونگے نابین نے اس کہا نہیں وہ مراقبے میں تھے، مراقبے میں۔ اب اس پیر صاحب کو اخلاق کسی نے سکھایا کہ کوئی مہمان آئے تو نبی کریم علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا؟ یوں بیٹھتے تھے۔ یہ مراقبہ نہیں، یہ لعنت کا مراقبہ ہے۔ بھائی تقوی میں تین چیزیں ہیں، عقائد صحیح، سب سے پہلا عقیدہ صحیح ہو۔ مشرک بدعتی ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ لوگوں کی اصلاح ہے، خود بدعتی مشرک ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہو، پھر عمل صحیح ہو۔ عمل کی صحت میں سب سے عالی رکن ہے اتباع سنت، اتباع سنت۔ عمل صحیح ہو، نیت اور اتباع سنت، اور اخلاق صحیح ہو۔ اور اخلاق کا بھی یہ معنی نہیں ہر ایک کے سامنے دانت نکالنا، یہ اخلاق نہیں ہے۔ جو ملے ہیں یہ کوئی چیز اخلاق نہیں، یہ اخلاق چکلے والوں کے پاس زیادہ ہے۔ وہ جو کنجریاں کھڑی ہوتی ہیں، جدھر سے کوئی گزرے آگے سے دانت نکالتی ہے، یہ دانت نکالنا یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کا معنی ہے کہ جو مقام محبت ہے وہاں محبت کر، جو مقام غضب اور غصہ ہے وہاں غصہ کر، ہر چیز کو اعتدال پہ لے آ۔ جہاں غصہ کا مقام ہے وہاں غصہ کرنا اخلاق ہے، جہاں پیار کا مقام ہے پیار کرنا اخلاق ہے۔ ہر جگہ پہ دانت نکالنا اخلاق نہیں ہے، یہ غلط ہے اخلاق کا معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کرتے تھے، اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب خصوصاً کبھی آپ تقریر کرتے تو غضب غضبا شدیدا، صحابہ کے ساتھ بھی آپ نے غصہ کیا ہے۔ غصہ یہ کہنا جی فلانا یہ غصہ آتا ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ غصہ نہ آنا بے غیرتی ہے۔ ہاں غصے کا محل، جہاں غصے کا محل ہے غصہ ہو، جہاں پیار کا محل ہے پیار ہو، جہاں تلوار کا محل ہے تلوار ہو، یہ اخلاق ہے۔ انہوں نے اب ایک نئی بات بنا دی کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا اخلاق سے، یعنی اخلاق اور تلوار مد مقابل ہے۔ اخلاق اور تلوار کو مقابل نقیضین بنا دیا۔ جو سیرت انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بیان کی ہے، خدا کی قسم وہ ہمارے نبی کی سیرت نہیں ہے۔ انہوں نے تو وہ سیرت بیان کی کہ نقشہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی جو موجودہ پیر شیر ادھر ادھر یہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی شخصیت کوئی معاذ اللہ نعوذ باللہ اس طرح تھی۔ آپ امام المجاہدین ہیں۔ جہاد اخلاق سے، تو تین چیزوں کی اصلاح ہو جائے آدمی متقی ہے، عقائد درست ہوں، اعمال درست ہوں، اور اخلاق صحیح ہو۔ یہاں تینوں چیزوں کا بیان ہے متقین کی۔